السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ آج امثال القرآن کے حوالے سے ہماری یہ 23ویں مثال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس مثال میں اللہ تعالی نے مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک مومن کی مثال جو ہے وہ ایک پاکیزہ درخت سے دی ہے۔ وہ پاکیزہ درخت جو ہے وہ کون سا ہے؟ جس طرح بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلے اس آیت کا جو ہے سورہ ابراہیم کے اندر جو یہ آیت موجود ہے 24 اور 25، اس کا ترجمہ ہم سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ۔ آپ اے پیغمبر دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ایک ایسے پاکیزہ کلمے کی، کشجرۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ درخت کی طرح وہ کلمہ ہے۔ جس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تفسیر طبری کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور شجر طیبہ پاکیزہ درخت جو ہے وہ کھجور کا درخت ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں جو ہیں وہ آسمان کی طرف بلند ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا ویضرب اللہ الامثال۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ اپنا موسم کو اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کی اجازت سے۔ اس طرح اللہ رب العزت مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو مثال بیان فرمائی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے کو مثال دی، کس سے؟ ایک پاکیزہ درخت کھجور سے، اور کھجور کو اللہ تعالیٰ نے مومن سے بھی تشبیہ دی، مثال دی، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسلم موجود تھے تو سوال کیا، اے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ مومن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک درخت کے ساتھ، وہ درخت کون سا ہے؟ صحابہ نے خاموشی اختیار کی تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کے پتے نہ گرمیوں میں جھڑتے ہیں اور نہ سردیوں میں جھڑتے ہیں، وہ پاکیزہ درخت کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے بتایا نہیں، کیونکہ اس مجلس کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، تو میں نے نہیں بتایا۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے پوچھا، جب صحابہ خاموش تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ اے صحابہ وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا ہے۔ تو بعد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے والد محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو، اے والد محترم مجھے پتہ تھا، میں نے سوچا کہ وہ درخت جو ہے وہ لازماً کون سا درخت ہے؟ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب دیکھیں کھجور کے درخت کو اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، وہ ایسے نہیں ہے۔ اب اس کی دیکھیں لمبائی جو ہے تقریباً پھل دینے والے درختوں میں سے سب سے زیادہ لمبائی اس کی ہے، اور وہ کھجور کا درخت اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کی ہر ایک چیز کے اندر فائدہ ہے، ہر ایک چیز کے اندر فائدہ ہے۔ اس کی چاہے اوپر والا حصہ ہے، چاہے اس کا تنا ہے، چاہے اس کا پھل ہے، اس کا پھل کھجور جو ہے وہ پھل بھی ہے، وہ خوراک بھی ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی ہے، اور وہ خوراک ایسی ہے اور وہ پھل ایسا ہے جو پورا سال چلتا ہے۔ تو
مومن کو بھی مثال ایسے دی، تو مومن ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے اخلاق بھی ایسے مٹھاس سے بھرے ہوئے ہونے چاہیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر بھی ایسی ہی مضبوطی اور ٹھوس پن ہونا چاہیے، اس کی جڑیں علم کے ساتھ مضبوط ہوں، ریت پر نہ ہوں۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ بے یقینی کی عبادت سے تو یقین کی نیند بہتر ہے، بے یقینی کی عبادت سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ یعنی مسلمان ہے، مومن ہے، تو پھر اس کو یعنی اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہیں، مومن ہیں، تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ہیں اور کس وجہ سے، اور یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں، اس کی بنیاد، اس کی اساس، اور یہ ساری چیزیں کیوں اور کس وجہ سے، جب ہم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، کرنا چاہیے تو کیوں کرنا چاہیے، اسلام اور دین اور اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، یہ کیوں۔ تو جب ہم کیوں کریں گے، سوال کریں گے، تو ہمارا دل اور دماغ اس پر اطمینان اور سکون اور مطمئن ہوتا ہے، تو پھر جا کر انسان کو نیکی اور اچھائی کے اندر جو ہے وہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کی جڑیں مضبوط ہوں، مومن کی سوچ کے اندر پختگی مضبوطی، جس طرح ہم نے پچھلی مثال کے اندر پڑھا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تو سارے باطل کو اللہ تعالیٰ نے، باطل کے لشکر کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، گمراہیوں کو، گناہوں کو، ہیں جی، یعنی باطل کی ترقی کو، اس کے پیسے کو، اس کی مال کو، دولت کو، اس کے چمک اور دمک کو، اس کو نظر آنے والی طاقت اور قوت اور ٹیکنالوجی اور اس کی افرادی قوت اور ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ جھاگ ہے، ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے اب یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو کلمہ جو ہے نا، کلمہ اس کی جڑیں مضبوط ہوں، مومن بھی ایسا ہونا چاہیے، اور پھر اس کی سوچ آسمانوں کو چھوتی ہو، اس کے اخلاق جو ہیں وہ اتنے بلند ہوں کہ اس کی سوچ آخرت والی سوچ ہو، اس کے اخلاق اتنے عظیم ہوں، وہ کہیں رکتا نہ ہو، جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھتا نہ ہو، جھکتا نہ ہو، اور جگہ جگہ اور یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی اور جھگڑا، اس میں صبر اتنی انتہا کا ہو، اتنی صبر یعنی اپنے نفس کے خلاف اور اپنے یعنی اندر جتنی برائیاں اور جتنے احساسات اور غلط جذبات اور ساری غلط سوچیں ان کے خلاف سب سے پہلے اپنے آپ کو بندہ اپنے آپ کو اندر سے لوہا بنائے، مومن اپنے آپ کو یعنی تیار کرے، پھر کندن بنانے کے لیے معاشرے کے اندر ہے، اس کے معاملات ہیں، اس کے تعلقات ہیں، اس کے یعنی لوگوں کے ساتھ جو ہے ڈیل ہے، پھر اپنے اخلاق جو ہے وہ سامنے لوگوں کے ساتھ تعلقات وابستہ، اور پھر جو ہے ان کے سارے یعنی معاملات کے دوران ان کی باتوں کے اوپر صبر، یہ دنیا ہے ہی صبر کا مقام، یہاں خواہشیں انسان کی، مسلمان کی پوری نہیں ہونے والی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان کی زندگی کا یعنی آپ دیکھ لیں کہ خوبصورتی اس کی آرزو اور تمنا اور خواہشوں کا حسن ہی یہ ہے کہ بہت ساری خواہشیں یہاں باقی رہ جائیں، کیونکہ باقی رہیں گی تو جنت کی طلب ہوگی، باقی رہیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم عدل کا مطالبہ کریں گے، اے اللہ ہمارے ساتھ عدل فرما، اے اللہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، اے اللہ تو فیصلہ فرما۔ تمنائیں، خواہشیں، آرزویں ادھوری ہوں گی تو آگے کہیں گے یا اللہ ہمیں سکھ اور چین نصیب نہیں ہوا۔ مطلب انسان دنیا کے اندر لازمی ہے کہ اس کی آرزویں باقی رہتی ہیں، تو صبر کریں، تو آگے جو ہے صبر کا جو ہے وہ سارے کا سارا رزلٹ اور نتیجہ نکلتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے آگے جو ہے اسی سورہ ابراہیم کے اندر 26 نمبر آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں خبیث کلمہ جو ہے،
جو شرک ہے، جو اللہ کے خلاف جو بات آتی ہے، وہ خبیث کلمہ کا شجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض، وہ ایسے زمین سے، یعنی ایک جھٹکا لگا وہ درخت زمین سے باہر نکل پڑتا ہے۔ یعنی کھجور تو اتنی مضبوط چیز ہے، اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے آسانی سے، لیکن دوسرا درخت جو ہے ایک جھٹکا لگا ختم۔ باطل بالکل ایسے ہے، باطل بالکل ایسے ہے، اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی طاقت، قوت، ہر ایک چیز اس کی، اس میں ثبات نہیں، اس میں ٹھہراؤ نہیں، اس میں مضبوطی نہیں، اس میں ہمیشگی نہیں۔ باطل نے ختم ہونا ہوتا ہے۔ وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔